بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام فمن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. محترم ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک مذہب اور دین اور جینے کا طریقہ اللہ کے نزدیک صرف اور صرف الاسلام ہے، اور جو اس کے علاوہ جینے کا طریقہ ڈھونڈے گا وہ ناکام ہے، نامراد ہے، نقصان میں ہے۔ اس آیت کے تحت یہ بات بتلا دی گئی کہ اب آنے والا مذہب اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آخری پیغمبر ہے، اور ان کا دین بھی آخری دین، قیامت تک کے رہنے والا دین ہے۔ اب جس کو بھی اپنی نجات چاہیے، اللہ کے پاس وہ جہنم کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے، تو اس کو صرف اور صرف الاسلام کو قبول کرنا پڑے گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ جو چیز لینی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لینی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل پرفیکٹ انسان بنا کر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم کو اپنے اللہ سے، اپنے مالک سے، اپنے کریٹر سے محبت ہے، فاتبعونی، تو میرے رسول کی اتباع کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو، اس کی بات مانو، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ یہ فائنل اللہ کی جانب سے ایک ہدایت دے دی گئی سارے انسانوں کو کہ اگر تم کو نجات پانی ہے تو میرے نبی کے راستے سے ہی نجات ملے گی۔ اس لیے دوستو، ہم ایک بات آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ اب اس ملک میں جو حالات ہے، جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں ہم کو کرنا کیا ہے؟ جیسے اقبال نے کہا کہ وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے، وطن کی فکر کر نادان مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ تو بات سمجھ لیجئے اچھے سے کہ اگر ہم اس دنیا میں اچھے سے جینا چاہتے ہیں، عزت اور ہم بلندی چاہتے ہیں، تو وہی راستہ ہم کو اپنانا پڑے گا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنایا تھا۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت ہے، سورۃ العصر، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ زمانے کی قسم، اللہ زمانے کی قسم کھا رہے ہیں۔ آسمان، زمین، ستارے، سیارے، سمندر، یہ سارا زمانہ ہم کو کہہ رہا ہے، جس نے دنیا دیکھی آدم سے لے کے آج تک، یہ دنیا دیکھ رہے ہیں کہ کون کیا کر کے کامیاب ہوا، کیا کر کے ناکام ہو گیا۔ یہ زمانہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، سارے انسان جو ہے خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے 4 کام کرنے والوں کے۔ وہ 4 کام کرنے والے نقصان میں نہیں ہیں۔ نمبر 1، جنہوں نے ایمان لایا، اللہ کو ایک مانا، اللہ کی وحدانیت کے قائل ہو گئے، اللہ کو سب کچھ مان لیا، اور اس کے ساتھ نیک عمل کیے، اپنی زندگی سنوار دی، الف سے یہ تک اپنی زندگی میں تبدیلی لا لی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول، اپنا پیغمبر، اپنا آئیڈیل مان لیا، اور پورے طریقے سے عمل پر اتر گئے، کھرے اتر گئے۔ یہ لوگ
کامیاب لوگ ہیں، اور اس کے ساتھ کامیابی کی بات قرآن کر رہا ہے، ایمان عمل صالح۔ آج ہم کو ہر چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لینی ہے، نماز ان سے لینا ہے، روزہ ان سے لینا ہے، زکوٰۃ ان سے لینی ہے، حج ان سے لینا ہے، گھر کی زندگی ان سے لینا ہے، کارخانے کی زندگی ان سے لینا ہے، ہم جو ہے باہر کی زندگی، اندر کی زندگی، ہر چیز لیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لیں گے۔ ہم اچھے مسلم بنیں، بہت اچھے مسلم، آئیڈیل مسلم، سارے انسانوں کے لیے ہم نمونہ ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اتنے پرفیکٹ بن جائیں آپ، اتنے اچھے بن جائے، اور اس کے ساتھ آپ کو یہ کام بھی کرنا ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی دعوت دینا ہے، حق کو پہنچانا ہے، حق کو گھر گھر تک لے جانا ہے، حق کی تلقین کرنا ہے، اور حق کے راستے میں جو مصیبت آئے، پریشانی آئے اور تکلیف آئے، اس پر صبر کرنا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور اس پر صبر کرنا ہے، جمنا ہے۔ اب کوئی نبی آنے والے نہیں، کوئی پیغمبر آنے والے نہیں، کوئی کتاب نازل ہونے والی نہیں، اب جو بھی ہے آخری کتاب قرآن پاک ہے، اور اسی کتاب کے جو ہے چلتے پھرتے نمونے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان سے ہم کو لینا ہے۔ اس لیے آج کی مصیبت یہ ہے، پریشانی یہ ہے کہ مسلمانوں نے دین کو بہت محدود کر کے رکھ دیا، دین کو سکیڑ کر رکھ دیا، ان کی زندگی میں اعمال نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں آج اقبال کو یہ کہنا پڑا، علامہ اقبال کو، کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود، یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ یہ ان کا درد، یہ ان کی کڑھن کہ آج ہم سب کچھ ہیں، لیکن مسلم کہنا ہمارے لیے مشکل ہے کہ ہم کہاں کہاں ہم مار کھا رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتی جو صرف دعوے دار ہو، اللہ کی مدد عمل کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد حقیقت کے ساتھ ہے۔ ہم تو اسلام کی تصویر لیے ہوئے ہیں، اسلام کو ہم نے اپنایا نہیں۔ اور مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم ربانی، نے ایک بات کہی تھی اپنی کتاب میں، کہ انہوں نے کہا تھا تصویر میں اور حقیقت میں فرق ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے جنگل کا شیر، جنگل کے شیر کو اچھا بہادر بھی دیکھ کر بھاگ جائے، ڈر جائے، کانپ جائے، اور ایک ہوتا ہے میوزیم کا شیر جس سے بچے بھی کھیلتے ہیں۔ تو حقیقت جب ہوتی ہے تو آدمی حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا، اور تصویر ہے تو تصویر کی کوئی معنی نہیں رہتے۔ ایک وائر الیکٹرک سے جڑا ہوا ہے تو کوئی پہلوان اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا، اور اس کو آپ الیکٹرک سے الگ کر دو، اس کو کنیکشن سے ہٹا دو، اس کو پاور ہاؤس سے ڈسکنیکٹ کر دو، اب اس کو بچہ بھی ہاتھ لگائے۔ جب تک کہ ہم قرآن سے جڑے ہوئے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے ہوئے تھے، تو لوگ ہماری طرف دیکھنے سے اور ہماری طرف جو ہے ہاتھ اٹھانے سے ڈرتے تھے، کانپتے تھے۔ یہ سب ہمارے ساتھ تھا، لیکن جس دن سے ہم نے دین کو چھوڑ دیا، اسلام کو ہم نے جو ہے پس پشت ڈال دیا، اس وقت سے اللہ کی مدد ہٹ گئی۔ اللہ کی مدد کے ضابطے ہیں۔ قرآن پاک میں قوم کا تذکرہ کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں اس قوم کے تذکرے میں کہ ایک قوم جو ہے ایک سمندر کے کنارے آباد تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا تو یہ فرمایا کہ وہ سمندر کے کنارے آباد تھے وہ لوگ، اور ان کی 3 جماعتیں بن گئیں۔ ایک جماعت تو وہ تھی جو اللہ کے دین کو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قوم کو یاد کرو جنہوں نے، جو سمندر کے کنارے آباد تھے، انہوں نے کیا کیا۔ ایک جماعت وہ تھی جو اللہ کے دین پر عمل کرتی تھی، مسجد میں رہتی تھی، اور ان کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ جو تیسری قسم کے لوگ تھے جو برائی کرتے تھے، جو ہے اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے۔ ایک گروہ مسجد میں رہتا تھا، اپنی عبادت کرتا تھا، ایک گروہ وہ تھا جو برائی کرتا تھا اور جو ہے خالی اللہ کی نافرمانیاں کرتا۔ تیسرا گروہ وہ تھا
جو برائی کرنے والوں کو روکتا تھا، منع کرتا تھا، ان کو اللہ کی نافرمانیوں سے جو ہے ان کو روکتا تھا۔ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کوئی تم میں سے برائی کو ہوتا ہوا دیکھے، پہلا کام ہے کہ اپنے ہاتھ سے روک دے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی طاقت نہیں ہے، فَبِلِسَانِهِ، تو زبان سے برا سمجھے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر دل سے برا سمجھے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے۔ تو اب یہاں پر یہ بتایا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا، تو اللہ تعالیٰ نے عذاب جب بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا جو برا عمل کرتے تھے، برائی کرتے تھے، اور ہم نے ان لوگوں کو بچا دیا جو لوگوں کو برائی سے روکتے تھے، اور جو مسجد میں اکیلے بیٹھے تھے اور وہ جو ہے اپنی عبادت میں مشغول تھے، قرآن اس کے بارے میں خاموش ہے، قرآن نے ان کا کوئی تذکرہ نہیں فرمایا۔ اور یہ جو ہے یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن میں، اذ قالت امۃ لم تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا قالوا معذرۃ الی ربکم۔ اب یہاں پر وہ قوم نے کہا تھا جو منع کرتے تھے، تو ان کو مسجد والوں نے کہا تم کیوں منع کر کے اپنے انرجی ویسٹ کرتے ہو، خراب کرتے ہو؟ تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، ہم اللہ کو عذر تو پیش کریں گے، اللہ کے سامنے ہم اپنی جو ہے اپنی برات ظاہر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب کا تذکرہ کیا، اللہ نے فرمایا انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون۔ تو ہم نے نجات دے دی ان لوگوں کو جو برائی سے روکتے تھے، اور ہم نے ان کو برے عذاب میں پکڑا جو لوگ گناہ کرتے تھے۔ تیسرے طبقے کا تذکرہ اللہ نے نہیں فرمایا، لیکن سارے مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی ہلاک کیا جو لوگوں کو برائی سے نہیں روکتے تھے۔ تو اب خلاصے کے طور پر میں آپ کو بتا دوں کہ ہم کو 4 کام کرنا ہے اگر اس ہندوستان میں ہم عزت کی زندگی چاہتے ہیں۔ تو پہلا کام، اللہ پر مضبوطی سے ایمان لاؤ، آپ کے ایمان میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، مضبوط شرک سے بری ایسا ایمان۔ نمبر 2، اپنے ایمان پر عمل کرنا، اپنے ایمان پر پورا عمل کرنا، جیسے حضور نے فرمایا کہ اس دین کی کئی شاخیں ہیں، اور یہ فرمایا جیسے قرآن میں مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال دی کہ ایسا درخت کے مانند ہے جس کی جڑیں مضبوط اور جس کی شاخیں آسمان سے بات کر رہی ہیں۔ حدیث میں اسی کو فرمایا حضور نے کہ ایمان کا سب سے بڑا جو ہے حصہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اور ایمان کا شعبہ ہے، اور یہ فرمایا کہ حیا بھی ایمان کا حصہ ہے، اور یہ فرمایا کہ اس کا سب سے کم درجہ ایمان کا، سب سے چھوٹی شاخ ایمان کی اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا ہے۔ یہ ساری باتیں ہم کو بتائی گی۔ تو ہم نے دوسری بات آپ کو بتائی کہ ہم کو بہت اچھا مسلم بننا ہے، ہمارے پورے اعمال الف سے لے کر یا تک، صبح سے لے کر شام تک، پیدائش سے لے کر موت تک، ہر چیز ہم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لینی ہے۔ تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہم کو اس دین کو ہر کچے پکے مکان میں پہنچا دینا ہے۔ ہدایت دینے کا کام اللہ کا ہے، پہنچانے کا کام ہمارا ہے۔ تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ہر ایک تک اللہ کا دین پہنچا دیں۔ اور چوتھا کام یہ ہے کہ اللہ کے دین کے راستے میں جو پریشانیاں آئے، جو مصیبت آئے، اس پر صبر کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو صبر کرو، اے ایمان والو صبر کرو، اور صبر پر، اور کہا مضبوطی سے ایمان پر ڈٹ جاؤ، مقابلے پر پہاڑ بن جاؤ، مرچزن ہو جاؤ، اور تقوی کے دیے اپنے دل میں جلاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ بات بتا دی گئی کہ جب انسان کا رابطہ اللہ سے جڑ جاتا ہے اور وہ اللہ سے اس کا مضبوط تعلق، تو اس انسان کو اپنی منزل آسمانوں میں نظر آتی ہے۔
उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उसको मंजिल अपनी आसमानों में। ये चीज़ें हमको करने की ज़रूरत है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हालात को बदल देंगे। अल्लाह को हालात बदलने देर नहीं लगती। तो हमने आपको 4 काम बताए हैं, 4 काम हमको करने हैं। अल्लाह की मदद उसके साथ है। और इकबाल ने ही कहा था कि जब तक हम ये काम करते रहे अल्लाह ने हमको बुलंदी अता की। जिस दम से हमने काम छोड़ा अल्लाह ने हमको जलील कर दिया। ज़माना बड़े शौक़ से सुन रहा था, ज़माना बड़े शौक़ से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम अल्लाह के इस दीन को, इस बात का वादा कर लें हम कि इंशाअल्लाह अल्लाह के इस दीन पर अमल भी करेंगे और दूसरों को पहुँचाएँगे। तो अल्लाह की मदद हमारे साथ होगी। इसी बात पर बात ख़त्म करते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।